أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 4th سیشن ہے اس سیریز میں ٹرائمپس اینڈ ٹریڈیشنز آف دا مسلم امہ۔ ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے لاسٹ فیو سیشنز میں کہ جو رمضان میں غزوات ہوتے تھے، جو مسلمان اپنی ذمہ داری پوری کرتے تھے اسلام کی حفاظت اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، خاص طور پہ جو رمضان میں ہوتی تھی، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن دی ہے الحمدللہ۔ اور آج جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہم فلسطین پر فوکس کریں گے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اور ہم صلاح الدین ایوبی کے بایوگرافی کے اوپر بھی غور و فکر کریں گے کہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت سورہ النور آیت نمبر 55، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah has promised those of you who have believed among you and done righteous deeds۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں وکٹری بتا دیتے ہیں کہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہ ہم میں سے جو آمنو یعنی کہ جو بلیف لاتے ہیں، ہم میں سے منکم وعامل الصالحات، اور جو صالح عمل کرتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے اس دنیا میں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین پہ، اس ارض پہ اتھارٹی دیں گے، اور وہ اتھارٹی ہمیں دیں گے جیسے انہوں نے پہلے والوں کو اتھارٹی دی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لنک کر دیتے ہیں کہ یہ ایک جنرل حکم ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے ہے، یہ صرف ایک خاص زمانے کے لیے نہیں تھا کہ جو صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ان کے لیے تھا، بلکہ یہ ایک جنرل آیت بن گئی کہ ہر زمانے میں ہم میں سے جو لوگ ایمان لا کے صالح عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتھارٹی دیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جیسے پہلوں کو دی، اور وہ ہمارے لیے اسٹیبلش کریں گے ہمارا دین، اور جو اللہ نے ہمارے لیے پریفر کیا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے دین، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتھارٹی کیوں دے گے؟ تاکہ وہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا ہے، دین اسلام، وہ نافذ ہو جائے، اور وہ سبسٹیوٹ کر دیں گے آفٹر their fear and security، بعد خوفہم after the fear امنا، یعنی کہ سیکیورٹی، یعنی کہ ایسے کیفیت جہاں پہ کوئی ہمیں ڈر اور خوف نہیں ہے۔ For they worship me، کیوں؟ کیونکہ وہ میری عبادت کرتے ہیں، not associating anything with me but whoever disbelieves after that، اس کے بعد جو کفر کرے گا، they are the defiantly disobedient، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اس آیت میں کافی کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں آؤٹ لائن کر دی ہمارے لیے، اور یہ آیت موٹیویشن تھی مسلمانوں کے لیے۔ اس آیت کی وجہ سے ہی وہ فتوحات کے لیے نکلے تھے، اور جو کنڈیشنز وکٹری کے لیے ہیں وہ ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنا یہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات کا مطلب کیا ہے، وہ کون سے رائچس ایکشنز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور ان میں سے سب سے امپورٹنٹ دعویٰ اور جہاد۔ اب رائچس ایکشنز ہم ابھی بھی سب کر رہے ہیں نا، حرم شریف بھرا ہوا ہے اس وقت، سب سے زیادہ مطلب تعداد ہے وہاں پہ مسلمانوں کی، کبھی اتنے زیادہ لوگوں نے عمرہ کی نہیں وہاں پہ۔ حرم شریف بھی بھرا ہوا ہے، مسجد نبوی بھی بھری ہوئی ہے، اور مسجد اقصیٰ میں پابندیوں کے باوجود وہاں پہ مسلمان وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو صالح عمل ہم سب کر رہے ہیں، تو کون سے ہیں جو ہم نہیں کر رہے؟ کون سے ہیں جو اس وکٹری کے ساتھ لنکڈ ہیں؟ وہ ہے دعویٰ اور جہاد۔ یہ ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں سمجھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ ہے بنیاد ہمارے آج سیشن کی۔ تو انشاءاللہ لبنہ ہمیں آگے بتاتی ہیں کہ فلسطین کا پاسٹ میں اسلام کیسے وہاں پہ پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ عظما۔
اب ہم یہاں سے پچھلے سیشنز میں ہم نے اسلامی ریاست کی ایکسپینشن کی بات کی، ہم نے پرشین امپائر میں جو ایکسپینشنز ہوئی ہیں، جنگ قادسیہ کے اوپر جو رمضان میں پرٹیکولر وارز ہوئی ہیں، جیسے کہ عثمان نے بتایا، ہم بات کرتے آ رہے ہیں۔ پھر لاسٹ سیشن میں ہم نے نیول وارز کی تفصیل دیکھی۔ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی فتوحات جہاں ایسٹ پہ پرشین امپائر پہ چل رہی تھی، انہی فتوحات کا سلسلہ رومن امپائر کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چل رہا تھا۔ جب پورا آپ کا پرشین امپائر میں مدائن اور جو سب فتح ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہسٹری سے کہ ان فتوحات کے بعد مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ 8 رکعت صلاۃ فتح پڑھی جاتی تھی ایک سلام سے، اور ہر فتح کے بعد مسلمان یہ نماز ادا کرتے تھے۔ اور ہمیں ہسٹری میں یہ بھی پتہ چلتا ہے مال غنیمت کا 5واں حصہ، 5th آف دا مال غنیمت واز سینٹ ٹو مدینہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان پہلے چند روز آرام کر لیں اور اس کے بعد then they'll proceed towards the رومن امپائر، جسے بازنطینی امپائر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بازنطینی امپائر سے حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہومس کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور انطاکیہ، حلب، یہ تقریباً ان تمام شہروں میں لڑائی ہونے کے بعد لوگوں نے زیادہ تر جزیہ دینا قبول کیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ابو عبیدہ بن جرح فلسطین کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ پورا رومن امپائر کا وہ ایریا کور کرتے ہوئے جب فلسطین کی طرف یہ آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انٹر ہوتے ہیں جابیہ کی طرف سے، اور اس کے کچھ شہر تو بہت آسانی سے فتح ہوتے چلے جاتے ہیں، اور صرف بیت المقدس جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ وہاں کے باشندے، اس وقت وہ اس کو یروشلم بولتے تھے، وہاں کے باشندے وہاں پہ قلعہ بند ہو جاتے ہیں، اور اٹ واز اے ریئلی اسٹرانگ اینڈ فورٹیفائڈ فورٹ، بہت مضبوط قلعہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح یہ محاصرہ 4 مہینے تک رکھتے ہیں۔ 15 ہجری میں یہ محاصرہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور 4 مہینے تک اس شہر کے گرد گھیراؤ کر کے مسلمان وہاں پہ بہت سخت مہینے سردیوں کے گزارتے ہیں۔ یہ بالکل نومبر سے لے کر فیبرری تک کا مہینہ تھا، جو کہ شدید سردیوں کا مہینہ تھا۔ شہر کا محاصرہ ہوتا ہے۔ وہاں کا جو پیٹریارک تھا سفورنیس، اس نے تمام اپنی جتنی بھی ہولی ریلکس تھیں، اس کی جو مذہبی علامتیں تھیں، ٹرو کراس وغیرہ، وہ سب اکٹھے کر کے کانسٹینٹینوپل بھجواتا ہے تاکہ ان کی حفاظت وہاں پہ کی جائے۔ اس کو obviously پتا تھا کہ اس کا جو کنگ ہے ہیراکلس، وہ تو اتنی جگہ سے ہار چکا ہے یرموک میں اور دیگر جنگوں میں کہ وہ اس کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آخر کار عیسائیوں نے ہمت ہار کر یہ سرنڈر کرنے کی اور جزیہ دینے کی پیشکش کرتے ہیں، اور صلح کی شرائط میں وہ یہ کنڈیشن ایک رکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین خود آ کر یہ صلح کا معاہدہ لکھیں۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ خط بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ بیت المقدس کی جو فتح ہے وہ اٹ از کنڈیشنڈ ود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے۔ حضرت عمر تمام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت عمر نے کئی دفعہ وارڈز کے اوپر جانا چاہا، جس کے اوپر ہر دفعہ صحابہ کرام ان کو کہتے ہیں کہ آپ مدینہ چھوڑ کر مت باہر جائیں، لیکن اس دفعہ معاملہ مختلف تھا۔ بیت المقدس کا معاملہ کیوں مختلف تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 موجود ہے، اور آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ مسجد حرام اور مسجد الاقصی they are tightly coupled together۔ ایک ہی آیت کے اندر ان دونوں مساجد کا ذکر ہے۔ مکی صورت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ ابھی پرسیکیوشن مکہ میں شدید جاری تھی، ابھی خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، اور ابھی مسجد الاقصی کو کوئی مسجد کے نام سے نہیں جانتا تھا۔ زیادہ تر یہ ظاہر اٹ واز اے چرچ، کلیسا کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن مومنوں کے لیے خوشخبری مکہ میں ہی دے دی گئی کہ یہ ہے وہ مسجد جس کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا۔ تو جب تک یہ قرآن ہے تب تک مسجد اقصی کی یہی پوزیشن رہے گی۔ تو جو لوگ اس وقت وہاں پہ قتل و غارت گری ہے، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن یہاں سے مسلمانوں کو if they think کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال سکتے ہیں اور اس کی جگہ پہ قبضہ کر سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے دل سے قرآن کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اور اس حدیث کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تعمیر انبیاء نے کی، اور اس کو آباد انبیاء نے کیا۔ یہاں پر
بالشت برابر جگہ بھی ایسی نہیں جس پر کسی نبی نے نماز نہ پڑھی ہو یا کوئی فرشتہ نہ کھڑا ہو۔ تو یہ تھی وجہ کہ خلیفۃ المسلمین خود سفر کر کر وہاں پہنچے تاکہ وہاں کے لوگوں کے معاملات کو اسلام سے آرگنائز کیا جائے۔ حضرت عمر جب مدینہ سے فلسطین کی طرف رجب میں روانہ ہوتے ہیں تو یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ اس سفر کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس دشمنوں پر اسلام کی عظمت اور جلال کو بٹھانا تھا۔ یروشلم واز این امپورٹنٹ سٹی آف بیزنٹائنز، بہت ایک امپورٹنٹ ان کا شہر تھا۔ اب جب حضرت عمر روانہ ہوتے ہیں تو نہ کوئی لشکر ہے ان کے ساتھ، نہ کوئی خادم اور غلام ان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ who is going where، بلکہ بلکہ صرف ایک غلام ساتھ تھا، سواری کے لیے اونٹ ساتھ تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے بھی مدینہ سے کوئی نہیں گیا، اور جو ساتھ تھا وہ غلام تھا اور چند کھجور اور ستو تھے۔ اور حضرت عمر جب فلسطین کی طرف پہنچتے ہیں ان کے استقبال کے لیے صحابہ کرام آتے ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جرح ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، یہ سب ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام حضرت عمر کا حلیہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ لباس کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جب وہ ایک بڑا ایسا پیچ تھا، مڈی پیچ تھا، اس کو کراس کرنے کے لیے وہ اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو پیر ان کے کیچڑ میں اس میں لگ جاتا ہے۔ تو جب معاہدے کے لیے اب ان کو معاہدہ کرنا تھا ان کرسچنز کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں تو تمام صحابہ کرام نے، ان کے رفیقوں نے مشورہ دیا کہ لباس و سواری تبدیل کر لیں، and that was the time where حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ said these words کہ ہم ذلیل قوم تھے اور اسلام نے ہمیں عزت دی، اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کبھی کسی بھی چیز میں عزت تلاش کی اللہ will disgrace us۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ بولتے ہیں۔ پھر بیت المقدس کا دروازہ کھولا جاتا ہے، حضرت عمر اس میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ اس فتح پر، اللہ کی طرف سے اس نصر پر، کہ وعدے کے پورا ہونے پر، کیونکہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کی کنڈیشنز پوری کی تھیں، اور اس موقع پر ان کا سر اس طرح جھکا جاتا ہے عاجزی کے ساتھ کہ رومن امپائر کا 500 سال کا ایک ظلم کا جو دور ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کا معاہدہ ہوتا ہے جسے ہم عمری ٹریٹی کہتے ہیں۔ اب عظما آپ ہمیں بتائیں اس معاہدے کی کیا شرائط تھی جس کے اوپر حضرت عمر اتنی دور سے فلسطین تشریف لے کر آئے تھے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ جیسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جب اسلام کی فتوحات ہوتے تھے تو وہاں پہ جن لوگوں کے اوپر اسلام نافذ ہوتا تھا تو ان کے کچھ رائٹس تھے، کچھ جو بھی ضروریات تھی وہاں پہ ان کی مینیج کی جاتی تھی، یعنی کہ ان کے سوسائٹی کو سیٹ اپ کیا جاتا تھا، یعنی کہ معاہدہ ہوتا تھا، ان لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتی تھی کہ وہ قانون کو فالو کریں گے، مسلمانوں کے لاز کو فالو کریں گے، اور ان ریٹرن ان کو سیکیورٹی دی جائے گی اور ان کو جزیہ دیں گے۔ تو اس معاہدے میں ہم دیکھتے ہیں، اس کو عمری معاہدہ کہتے ہیں، کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اس کو سائن کیا تمام لوگوں کے ساتھ، پیپل آف ایلیا، ٹھیک ہے، القدس کو اس وقت ایلیا کہا جاتا تھا۔ تو پیپل آف ایلیا کے ساتھ کیا معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو امن دیا جائے گا، ان کے جان اور مال، ان کی عزت، ان کی عبادت گاہ، ان کے بچے، ان کے ہر قسم کے لوگوں کا تحفظ ہوگا، ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، اس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جائے گا، اور ان کو کسی کو بھی انفورس کیا جائے گا کہ وہ اپنا مذہب بدلیں، لائک رہا فی الدین۔ سو یہ جو معاہدہ تھا، یہ جنرل معاہدہ تقریباً ایسے ہی ہوتا تھا ہر جگہ جہاں پہ بھی اسلام جاتا تھا، لیکن یہاں پہ ایک نیو چیز ہے، ایک ڈفرینٹ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت عمر بن خطاب نے اس میں ایک پوائنٹ لکھا کہ نو جوز آر الاؤڈ ٹو لیو ود دیم ان ایلیا، یعنی کہ یہودیوں کو یہاں پہ منع کر دیا۔ خاص ایک ایریا تھا بیت المقدس کا جہاں پہ ان کو منع کرتی کہ وہ وہاں پہ نہیں رہ سکتے، اور جو رہ رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے جزیہ دینا ہے، اور اس جزیہ کے دینے سے ہی وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ سب مل کے رہیں گے۔ تو اس معاہدے کے اندر یہ تحریک الطبری میں آپ کو یہ معاہدہ مل جائے گا،
اس معاہدے کے اندر ہمیں بہت کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے حضرت عمر بن الخطاب نے اس سارے شہر کو مینیج کیا، اور جہاں پہ رومن انفلوئنس کو بالکل ختم کر دیا، رومنس کو وہاں سے بالکل نکال دیا، اور یہ مسلمانوں کے سیکیورٹی میں آ گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ 400 years 400 سال 3 ریلیجنس جو ہیں، 3 مذاہب ہیں، وہ امن سے رہتے ہیں، اور یہ پہلے کبھی نہیں ایسے ہوا تھا اس ایریا میں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور لوگوں کا تحفظ کیا جائے۔ جو بھی بادشاہ آتا تھا یا ایمپرر آتا تھا وہ ظلم ہی کرتا تھا لوگوں پہ، تو لوگ بہت زیادہ حیران تھے اس نیو سچویشن میں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ صرف اسلامک لاز ہی ہیں جو یہ پاسبل کر سکتی ہیں کہ اتنا امن رہے۔ لیکن یہ امن 400 سال بعد ختم ہوا، اور یہ ختم کس نے کیا؟ یہ صلیبیوں نے ختم کیا۔ ہم سب صلیبی جنگوں سے واقف ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جب حملہ کیا مسلم شہروں پہ، مسلمانوں کے شہروں پہ، تو انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ یہاں پہ مسلمان ہے یا کوئی عیسائی ہے یا یہودی ہے، انہوں نے ہر ایک کا خون کیا، اور کہتے ہیں کہ القدس کی جو سڑکیں ہیں وہاں پہ خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اب صلیبی جنگوں کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اس میپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 4 crusades جو ہیں ان کے ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے جو روٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ایکچولی ان ٹوٹل 8 crusades تھے، ٹھیک ہے، there was actually 8 in total۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یورپین کنٹریز میں سے، چاہے وہ پیرس ہے یا اسپین یا جرمنی کے جو ایریاز تھے، اس وقت جرمنی ایز اے ون کنٹری نہیں تھی، وہاں پہ امپائرز تھے، وہ آتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے اتنا بڑا جو ایریا ہے مسلمانوں کا اس کے اوپر وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور القدس کو بھی وہ کیپچر کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ بہت زیادہ ایک ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا مسلم ہسٹری میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ مسلم ہسٹری کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ ہر وقت خون خرابہ ہو رہا تھا، ہر وقت جنگیں ہو رہی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا تھی، کیا سچویشن تھی مسلم ورلڈ میں کہ یہ کفار کا قبضہ ایسے ہو گیا؟ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ہمیں بتاتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں ڈس یونائٹڈ نہ ہو۔ تو یہ ڈس یونٹی جو آ گئی تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ صلیبی جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اگر وہ ڈس یونٹی نہ ہوتی تو مسلمان ان کے جو مقابلہ کر سکتے تھے وہ بالکل ڈفرینٹ ہونا تھا، لیکن کیونکہ وہ انپریپیئرڈ تھے، وہ مختلف اور ایشوز میں مصروف تھے، تو انہوں نے اس چیز کو ہینڈل نہیں کیا، اس چیز کا مقابلہ نہیں وہ کر سکے۔ اور جو ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ کنڈیشنز فار وکٹری کیا ہوتے ہیں، آمنو منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لا کے اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو وکٹری ملتی ہے۔ تو یہاں پہ 200 years آف crusaders occupation جو ہے وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رولنگس جو ہیں ان کو ہم نے اگنور کیا تھا۔ تو وہ کیوں اگنور ہو رہے تھے؟ what was the situation؟ اب یہ میں آپ کو چند منٹ میں سمرائز کر دوں گی انشاءاللہ 200 years of history۔ یہاں پہ دیکھ لیں عباسد خلافت، یہ سارا جو گرین ایریا ہے، جیسے ہمیں لاسٹ ٹائم امید خلافت کی بات کی تھی، ہمیں پتہ ہے اس کے بعد عباسی خاندان میں خلافت ٹرانسفر ہو گئی، اور وہاں پہ جو عباسد خلافت کی جو شاندار ہسٹری ہے اس میں مسلمانوں کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور گولڈن ایج آف اسلام اس کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اسلامک ہسٹری کو ہمیں ایک فل پکچر میں دیکھنا ہوگا کہ عباسد خلافت کے دوران جہاں پہ پرابلمس بھی چل رہے تھے اس میں بہت سارے کامیابیاں بھی تھیں، اور وہ جو پرابلمس تھے ان کی وجہ کیا تھی وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خلیفہ کی جو ایک اتھارٹی ہے اس کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو پرابلمس آتے ہی ہیں۔ مسلم یونٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اگر خلیفہ کے پیچھے ہم یونیفائی نہیں ہوتے تو ڈفرینسز آتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فاطمید خلافت، یہ ایک چھوٹا سا ایریا تھا یہاں پہ جہاں پہ آج کل ٹونیزیا ہے، یہاں پہ ایک شخص تھا مہدی،
وہ اسماعیلی فرقے سے بلونگ کرتا تھا. اب فرقے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایسے گروپس جو اسلام کی اصولوں سے دور ہو جاتے ہیں, اسلام کے عقائد میں وہ ڈفرینس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام کے عقائد, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو سمجھیں, اسلام کے عقائد میں وہ ڈفرینس کر دیتے ہیں. تو مہدی جو تھا وہ کہتا تھا کہ جو خلافت ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہی ہونی چاہیے, اور وہ کلیم کرتا تھا کہ وہ ان کی نسل سے تھا, اور وہ کلیم کرتا تھا کہ اس کو خلیفہ بننا چاہیے. بٹ وہ عقیدہ میں بھی چینجز لائے تھے. اٹ واز ناٹ جسٹ اے پولیٹیکل موومنٹ, یہ عقیدہ میں چینجز لے کے آئے تھے. یہاں پہ انہوں نے فورسفلی قبضہ کیا, اور کچھ جو بھی اس ایریا کے جو لوگ تھے ان کو آپس میں انہوں نے اپنے ساتھ لیا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوور سم ایئرز, اوور 30-40 ایئرز انہوں نے اس سارے ایریا کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا, اور عباسد خلافت نے ان کا مقابلہ کیا بٹ وہ سکسیسفل نہیں ہوئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمی خلافت کہاں کہاں تک پھیلتی ہے. آپ دیکھیں پورے القدس, ایون حجاز, مکہ مدینہ تک ایک زمانہ تھا جب ان کے یہاں پہ انفلوئنس تھا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو عباسد خلافت تھی وہ کتنا بڑا فتنہ کا سامنا کر رہی تھی, کہ یہ جو لوگ ہیں جو اسلام سے نکل چکے ہیں, اسلام سے گمراہ ہو چکے ہیں, دے آر ناٹ مسلمس, وہ چیلنج کر رہے ہیں اسلام کو آن دا بیسس کہ ہماری بھی خلافت ہے, اور ہم رائٹ فل ایئرز ہیں خلافت کے, اور ہم ہی مخلص مسلمان ہیں. اب یہ کس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ جو اسلام کے اوپر پابند ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے, جو اسلام کے اصولوں کو, عقائد کو نہیں بدلتا وہی صحیح ہوتا ہے. تو یہ تو ایک بہت کلیئر میٹر ہے جس میں علماء کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ جو قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے, اس وجہ سے پھر جب سلیبی آئے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ اتنا قبضہ کر لیا, بیکاز یہ فاطمید خلافت جو ہے اس نے یہاں پہ فتنہ ڈالا ہوا تھا. اور اب یہ جو ساری ڈس یونٹی تھی بٹوین یہاں پہ بھی ایک جو عباسد خلافت تھی, بویہد لوگ تھے, وہ بھی ایک فرقہ تھا, وہ بھی اسلام سے نکلا ہوا تھا, وہ اس سائڈ پہ, ایسٹرن سائڈ پہ فتنہ ڈال رہے تھے, تو جس وجہ سے خلافت بہت کمزور تھی. تو اس وقت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی, پہلے ان کے فادر عماد الدین زنگی اور پھر نور الدین زنگی نے وہاں کے ایریا کے مسلمانوں کو یونیفائی کیا, بویہد کو پیچھے کیا, اور پھر انہوں نے جو فاطمی خلافت ہے اس کا بھی سامنا کیا. ٹھیک ہے, تو within a few years, یعنی کہ within some years, یعنی کہ of constant fighting, یعنی کہ constantly وہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں, اور جہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے جو بھی گورنرز ہیں یا چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹرز ہیں جو خود بھی اپنا یعنی کہ اثر کے لیے, اپنے اثر کو قائم کرنے کے لیے فتنہ ڈال رہے تھے, ان سب کو نور الدین زنگی نے ختم کر کے یونیفائی کر دیا. And this is a very very important point. اسلامک ہسٹری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کو کلیئرلی اس کے اندر جو بھی فتنے تھے ان کو کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جنگ ضروری تھی, یہ لڑائیاں ضروری تھی, کہ اگر کوئی پولیٹیکل موومنٹ کے نام پہ اسلام کے نام پہ ایک پولیٹیکل موومنٹ لا کے آپ کو ڈسیونائٹ کر رہا ہے, تو پھر مسلمانوں نے ان کو فائٹ کرنا ہے, whether you like it or you don't like it. یہ ایک حکم ہے اسلام کا. اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تم ایک شخص کے پیچھے متحد ہو جاتے ہو اور دوسرا آ کے آپ کی یونٹی کو چیلنج کرتا ہے, تو اس دوسرے کی گردن اڑا دو. دو خلفاء کو اگر بیعت دی جاتی ہے تو دوسرے کی گردن اڑا دو, دوسرے کو مار دو. تو مسلم بلڈ کین بی اسپلڈ فار مسلم یونٹی. تو جو ہم دیکھتے ہیں اس وقت کا جو پرابلم تھا اس کو ایکچولی نور الدین زنگی حل کر رہے تھے. اب ہم نور الدین زنگی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ان کے فادر اور بھی بہت زیادہ ایک نیک انسان تھے, اور انہوں نے بھی بہت زیادہ یونٹی کے لیے کام کیا تھا. اور نور الدین زنگی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چھٹے خلیفہ راشد تھے, یعنی کہ وہ اتنے تقوی والے تھے, وہ اتنے پائس انسان تھے, اللہ کا خوف رکھتے تھے, اور بہت زیادہ سمپل لائف گزارتے تھے, اور ایک اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے تھے. تو اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے ایک بہت مشہور اور خوبصورت واقعہ, جس میں نور الدین زنگی کو ایک خواب آتی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملتے ہیں, اور وہ اشارہ کرتے ہیں دو لوگوں کی طرف کہ مجھے ان سے خطرہ ہے. اب ان دونوں لوگوں کی شکل بھی کلیئرلی نور الدین زنگی کے سامنے ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیئرلی نور الدین زنگی کے سامنے ہیں.
نور الدین زنگی اس خواب سے بہت سخت پریشان ہوئے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن 2 دن لگاتار اور یہ خواب آتی رہی، اور نور الدین زنگی نے پھر فیصلہ کیا، اور انہوں نے وہ روانہ ہوئے مدینہ کے لیے، اور وہ مدینہ پہنچے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے والی کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس کو کہا کہ سارے جو مرد ہیں یہاں پہ وہ میرے سامنے لے کے آؤ۔ باری باری وہ مرد ان کے سامنے لائے گئے، لیکن نور الدین زنگی ان 2 شخصیات کو پہچان نہ سکے، ان میں سے نہیں تھے وہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، جن کو میں نہیں ملا، تو ان کو بتایا گیا کہ 2 لوگ ہیں جو بہت پائس ہیں، بہت تقوی والے ہیں، اور وہ سارے دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں، بہت ہی وہ ریلیجس لوگ ہیں۔ تو نور الدین زنگی نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خیمے میں رہتے ہیں، اور خیمے کے اندر جب نور الدین زنگی انٹر ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑے دیگ جو ہے وہ الٹا کے زمین پہ رکھی ہوئی تھی، اور اس دیگ کے اوپر ایک مصحف تھا۔ تو نور الدین زنگی وہ مصحف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس دیگ کو ہٹاؤ۔ جب وہ دیگ ہٹائی جاتی ہے تو نیچے اتنا بڑا سوراخ ہوتا ہے۔ نور الدین زنگی کو سمجھ آ گئی کہ جو خطرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان کی قبر مبارک کو تھا، کہ وہاں پہ وہ جو 2 شخص تھے وہ ڈگنگ کر رہے تھے ان کے قبر تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ ان کا پلان تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو انہوں نے چوری کر کے لے جانا تھا۔ اور نور الدین زنگی خود اس سوراخ میں اترے ہیں، اور جا کے ان دونوں لوگوں کا جب سامنا کیا تو ان کی فوراً گردن اڑا دی، فوراً گردن اڑا دی۔ اور پھر انہوں نے یہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ارد گرد ایک لیڈ کی دیواریں کھڑی کی جائیں، جو آج تک وہاں پہ یعنی کہ ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ بالکل انکلوزڈ ہے، انڈر گراؤنڈ اینڈ اوور گراؤنڈ ان لیڈ کیسنگ، ٹھیک ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ بند ہے۔ تو نور الدین زنگی کے زمانے میں اس کو محفوظ کیا گیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نور الدین دا لائٹ آف دا دین، واقعی وہ ایک ایسی اہم شخصیت تھے جنہوں نے وہ جو وکٹری کے کنڈیشنز ہیں وہ فلفل کیے تھے، آمنو و عمل الصالحات، یعنی کہ وہ ان لوگ مسلمان امت میں سے وہ تھے جو ایمان لا کے اچھے اعمال کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، اسلام کے تحفظ کے لیے، مسلم یونٹی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد اس کے بعد پھر ایک ڈیسائسو وکٹری جو ہے بیٹل آف انب، یعنی کہ جو مسلم یونٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ جو جنگ کی، بہت بڑی جنگ، بہت فیمس جنگ، جس سے کہتے ہیں کہ صلیبیوں کا جو اثر ہے وہ ختم ہونا شروع ہوا۔ اور پھر نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، اور وہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں اس یونیفیکیشن کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نور الدین زنگی نے یہاں تک کیا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی یہاں تک پورا جو بھی فاطمید تھے ان کو ختم کر دیا، اور پورا حجاز اور مصر، نارتھ افریقہ کو انہوں نے یونیفائی کر دیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ عناب جو ہے، جنگ عناب کے بعد صلاح الدین ایوبی کو اب اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ صلیبیوں کا ایک پراپر مقابلہ کریں، تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کے۔ جی لبنہ۔ جزاک اللہ عثمہ۔ یہ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے صلاح الدین ایوبی کا ایک کوٹ موجود ہے، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں یا مجھے کیسے کھانا پینا اچھا لگ سکتا ہے اگر الاقصی کروسیڈرز کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ ہے وہ محبت جو صلاح الدین ایوبی کی الاقصی کے سے تھی، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم آج تک محسوس کر رہے ہیں کہ جو الاقصی کے لیے مسلمانوں کی آج تک یہی محبت ہے۔ اچھا، فاطمید کے خاتمے کے بعد ان کے جو سارے کافی کہ چونکہ اثر پرس تھے اور وہ عقیدے میں بھی ڈفر کر گئے تھے، انہوں نے بہت مال اپنا اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا، تو جو کچھ اس ایریا سے جو ملا، ایجپٹ اور سارے ایریا سے، صلاح الدین ایوبی سارے مال کو نور الدین زنگی کے پاس بیت المال میں بھیجتے ہیں، اور پھر لیٹر پھر یہی مال استعمال بھی ہوتا ہے اگینسٹ کروسیڈرز۔ اور ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کے جو آس پاس کے تمام علاقوں میں جو مسلم یونٹی کی کوشش کر رہے تھے، سب کو جہاد کے لیے اکٹھا کر رہے تھے، بہت انتھک کوشش کر رہے تھے، اور اصل مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے پاک کیا جائے۔
اس وقت جو بیت المقدس یا جو یروشلم کے جو شہر اور وہ پورا جو علاقہ تھا، وہاں پر ایک کافی فرینچ اوریجن کا بادشاہ تھا، رینالڈ. وہ کافی ظالم اور اپریسر قسم کا بادشاہ تھا، اور اس نے مستقل اس کی جنگیں جاری رہتی تھیں. تو صلاح الدین ایوبی نے فار دا ٹائم بینگ ایک ٹروس کیا، ایک معاہدہ کیا کہ جس کے یہ اسی رینالڈ سے، جس کے دوران وہ اپنے آپ کو اکٹھا کر سکیں، تمام علاقوں سے فوجوں کو اکٹھا کر سکیں. تو ہی جسٹ میڈ اے ٹریٹی. اچھا، ریمنڈ جو ہے، رینالڈ جو ہے، یہ مستقل اپنے ان کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ حاجیوں کے قافلے بھی اس نے کچھ لوٹے تھے، اور ٹریڈرز کو بھی لوٹنا اس کا معمول تھا. ایک قافلے کو لوٹنے کے بعد اس نے لوگوں نے اس سے کہا کہ مال لے چکے ہو تو ہمیں چھوڑ دو. تو اس نے بہت ایروگنٹلی اس نے یہ کہا، بہت توہین الفاظ استعمال اس نے کیے، اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو ان سے کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں آ کر چھڑا لیں. صلاح الدین ایوبی تک یہ خبر جب ملتی ہے، یہ الفاظ سن کر وہ عہد کرتے ہیں کہ اس گستاخ رسول کا سر میں خود اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا. آفٹر آل دس، کہ رینالڈ کو بھی پتا تھا کہ مسلمان اس کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو اس نے بھی اناؤنس کیا، اور اپنے لیے پوری ایک ڈیسائسو بیٹل کے لیے وہ بھی اناؤنس کرتا ہے، وہ بھی اپنی مدد کے لیے پورے یورپ کو بلاتا ہے، اور سب اپنی اپنی جگہ سے یورپ سے مدد کو پہنچتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 50,000 تو سولجرز تھے، جس میں 2,000 تو نائٹس تھے، اور وہ اپنی ساری فوجوں کو ایک صفوریہ کے مقام پر اکٹھے کرتا ہے. اب صلاح الدین ایوبی تمام علاقوں سے مسلمانوں کو یہ کہہ کر کہ سب کے سب اس یروشلم کے پاس پہنچے، حطین کے مقام پر، اور خود سب سے پہلے ایڈوانس کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں. اور ان دا مین ٹائم باقی بھی جتنی بھی آپ کو جو بلو کلر کے اندر نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری کرسچن آرمیز ہیں، اور جو ریڈ کلر میں ہیں یہ مسلم آرمیز ہیں. اور یہ 3 طرف سے گھیرنے کے بعد فائنلی صلاح الدین ایوبی ایک بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن سلیکٹ کرتے ہیں، جو کہ حطین کا مقام ہے. اور صلاح الدین کی کوشش تھی کہ رینالڈ اپنی فوجیں لے کر وہاں پر آئے. اٹ واز دا منتھ آف رمضان، شدید گرمی کا مہینہ تھا. تو صلاح الدین ایوبی چاہتے تھے کہ جو ایریا جس کے اندر پانی ہے، چشمے ہیں، ان کو پہلے اپنے قبضے میں کر لیا جائے، اور ان کو کسی طرح رینالڈ کو مجبور کیا جائے کہ وہ حطین کے میدان میں آ کے لڑیں. اور ان کی یہ وار اسٹریٹجی کامیاب رہتی ہے. somehow رینالڈ decided to come to حطین، اور اس کے بعد وہ 3 طرف سے گھرنے کے بعد بہت زبردست جنگ ہوئی، دشمنوں کو بہت بری طرح شکست ہوئی. ایک ہسٹورین ہے ابن اسیر، وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں اتنے صلیبی قتل ہوئے اور اتنے گرفتار ہوئے کہ اگر مقتولین کے انبار کو دیکھتے ہیں تو لگتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو گئی ہے، اور اگر قیدیوں کی تعداد کو دیکھ کر لگتا تھا کہ پوری فوج جو ہے زندہ گرفتار کر لی گئی ہے. all knights and all kings they surrendered، بہت ڈیمورلائز تھے. صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو پھر آفر کیا اسلام قبول کرنے کے لیے، which he refused، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنا عہد پورا کیا اور رینالڈ کا سر اپنے ہاتھ سے ان کی گردن قلم کر دی اس کی. تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اس وقت کی سچویشن سے مایوس نہیں ہوتے، شکست نہیں کھاتے، اس ہارڈشپس کا کوئی خیال نہیں کرتے، اور انہوں نے ایک مسلمان بحیثیت ایک مسلمان حکمران اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. اور ان کا ایک کوٹ بہت مشہور ہے کہ جس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ یوں نہ کہو اے رب مجھے پریشانیاں ہیں، بلکہ پریشانیوں کو بتا دو کہ میرے پاس میرا رب ہے. تو اٹ واز اے ویری ڈائر سچویشن جس کے اندر مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی اکٹھا کرتے ہیں. obviously نور الدین زنگی کا اس میں جو رول تھا، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ان کے مشن کو پورا کیا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈٹرمنیشن نظر آتی ہے اس کوٹ سے. نو ایکسکیوزز، نو کوئی کسی قسم کی سستی نہیں، کوتاہی نہیں. یہاں تک کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ پہنچتے ہیں حطین کے میدان میں، تو دیٹ واز منتھ آف رمضان واز اباؤٹ ٹو بگن. تو ان کے مشورہ دیا جاتا ہے کہ 1 مہینہ آرام کر لیتے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ طاقت حاصل کر لی ہے کہ اب میں اپنے دشمن کو شکست دے سکتا ہوں، تو میرے اوپر 1 دن کا آرام بھی جو ہے وہ حرام ہے. تو وہ اس پورے ٹائم پہ کہ جو آمنوا وعملوا الصالحات کی بات ہو رہی تھی، وہ اعمال صالح، کہ وہ پاور کو گیدر کرنا جس کے بعد دشمن کو شکست دی جا سکے. تو he was making all those arrangements.
اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ان صلیبی جنگوں کے بعد کہ پورا علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آتا ہے، مسلمان دوبارہ سے بیت المقدس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، یہاں پہ جیوز اور کرسچنز دونوں آباد تھے، جو عمری ٹریٹی میں جو بات ہو چکی تھی، خلافت عباسیہ نے بھی اس کو برقرار رکھا، اور پھر جب خلافت عباسیہ کمزور ہوئی اور اپنی اس نے خلافت عثمانیہ کو ٹرانسفر کی، ان کے حوالے کی، تو پھر یہ سارا علاقہ انڈر دا کنٹرول آف عثمانز آ گیا۔ عثمانی ریاست نے اسلام کو مزید پھیلایا۔ عثمانی ریاست کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یورپ کی طرف ایڈوانس کرتا ہے، اور اب وہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، رومانیہ ہے، بلغاریہ، گریس، یہ سارے ایریا، بوسنیا ہرزیگوینیا کا علاقہ، سارے کے سارے انڈر دا رول آف اسلام آتے ہیں، یہاں تک کہ عثمانی فوجیں ویانا کی بارڈرز تک بھی پہنچتی ہیں۔ اور وہ اطمینان اور وہ سکون اسلام کے نفاذ سے جو لوگوں کو نصیب ہوا، عثمانی طاقت اس وقت کی ایک واحد سپر پاور تھی جو اسلام کا نفاذ کر رہی تھی، اور لوگ وہ امن و امان دیکھ رہے تھے جس کی اس دنیا آج تک گواہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس اطمینان اور اس امن سے، مسلمانوں کی اس ریاست سے کفار خوش تھے؟ کیا اسلام کی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے بہت جتن کیے، اور انہوں نے، ہم پھر اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ سلولی اینڈ گریجولی اب یہاں پہ فرانس بھی ہے، رشیا بھی ہے، برٹن بھی ہے، یہ سارے مختلف علاقوں سے عثمانی ریاست کے اوپر حملہ کر کے اس کے مختلف ایریاز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے توڑتے چلے جا رہے تھے، عثمانی ریاست کو کم سے کم کمزور کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو 200 سالوں کے اندر جو عثمانی ریاست کے جو بارڈرز تھے، جو کہ یورپ میں کافی ایڈوانس کر چکے تھے، اب وہ کم ہوتے ہوتے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب وہاں پر اس شرنک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو کالونائز کرتے ہیں یہ برٹن، فرانس اور رشیا، ان ایریاز کو، اور یہ سارے علاقے مسلمانوں کے اس سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، یعنی عثمانی ریاست کے کنٹرول سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب عثمانی ریاست بہت کمزور ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ وہاں پر جیوز جو ہے اپنا انفلوئنس پھیلانے کی اب کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس عثمانی ریاست جب بالکل کمزوری میں اپنے خاتمے سے 25 سال پہلے ہمارے پاس یہ خلیفہ خلیفہ عبدالحمید کی یہ ایگزامپل موجود ہے، جس کو یہ تھیوڈر ہرزل جو کہ ایک جیو زائنسٹ تھا، اس نے یہ آفر کیا کہ آپ ہمیں فلسطین کا علاقہ ہمیں دے دیں، we are ready to give you 35 million gold coins without interest، اور ہم آپ کے تمام قرضے معاف کر دیں گے خلافت عثمانیہ کے، اور اس کے بدلے میں صرف اور صرف you give us the territory of Palestine۔ اس کے جواب میں خلیفہ عبدالحمید کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا لینڈ ہے، this is the land of Muslims، I cannot give even a handful of it، میں اس کی 1 انچ زمین تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے اس کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا کے، خون گرا کے اس کو حاصل کیا ہے۔ جیوز اپنی دولت رکھیں اپنے پاس، اور جب تک یہ اسلامی ریاست موجود ہے، یہ خلافت موجود ہے، یہ نہیں ہو سکتا، میرے جسم کے ٹکڑے کر کے لے جائیں، لیکن میں اپنے جیتے جی فلسطین کا کوئی حصہ، اس پوری ریاست کا کوئی حصہ نہیں دے سکتا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے جسم میں خنجر گھونپ لوں، اور لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور اگر خلافت ختم ہوتی ہے تو یہ اس کو فری میں لے جائیں، اس ریاست یہ جو مانگ رہے ہیں یہ فری میں لے جا سکتے ہیں، لیکن میرے جیتے جی یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جواب تھا ہمارے اس خلیفہ کا جن کو بے تحاشا دولت کی آفر کی گئی، لیکن انہوں نے اس طرح فلسطین کے بارے میں اپنی اسلام کی جو رائے ہے اس کا اظہار کیا، کہ جیسے ہی خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس سے کچھ ہی عرصے پہلے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور جو سچویشن ہے وہ جو 1900 اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عظمی تفصیل بتائیں گی کہ اس کے بعد سے اب تک کے کیا حالات ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ہم نے پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر کی بات کرنی ہے نا، تو پاسٹ کی بات ہو گئی ہے کہ کیسے اسلام فلسطین میں پہنچا، کیسے جب بھی وہاں پہ خطرہ تھا مسلمانوں کو تو کیسے مسلمانوں نے اس کی پروٹیکشن کی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان عبدالحمید نے پروٹیکشن کی۔ تو اب ہم پریزنٹ میں آ گئے، اور پریزنٹ سچویشن جو ہے وہ 100 سال پرانا ہے۔ پریزنٹ سچویشن یہی ہے
کہ جب فرسٹ ورلڈ وار میں برٹش نے القدس پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد برٹن اور فرانس، رشیا، اٹلی، یہ سارے کنٹریز نے خلافت کو ڈسٹروائے کیا، تو فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں انہوں نے دے دیا. تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایلن بی واز دا 34th conqueror of Jerusalem، القدس. اور ایلن بی برٹش جنرل تھا جس نے القدس میں جب پاؤں رکھا تو اس نے کہا کہ اب صلیبی جنگیں ختم ہوئی ہیں. اور جو برطانیہ کے جو تمام نیوز پیپرز تھے اس میں بھی خبریں آئیں کہ جیروسلم از ریسکیوڈ بائی دا برٹش آفٹر 673 years of Muslim rule. تو آپ دیکھ لیں 673 years تو نہیں تھے، اس کو پتہ نہیں تھا ہسٹری کا. obviously 1300 سال تھے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 15th ہجری میں فتح کر لیا تھا القدس کو. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم سمجھے کہ جو سچویشن پیلسٹائن میں آج ہے وہ ایکچولی 100 years پرانی ہے. The present situation is for 100 years. ٹھیک ہے، یہ صرف آج کی کہانی نہیں ہے. اب برٹش نے جب یہاں پہ حملہ کیا اور انہوں نے اپنے ویڈیو میں دیکھا سارا کہ بیلفور ڈکلریشن ہوئی، انہوں نے پہلے جنگ عظیم میں یہ سب کچھ قبضہ کر لیا یہاں پہ اور کے سارے ٹروپس آ گئے. تو پھر انہوں نے بھی ایک ٹیلی گرام جو ہے ایک پروکلیمیشن جاری کی جو انہوں نے پھر القدس میں مارشل لاء لگائی. اس پروکلیمیشن میں انہوں نے یہ کہا کہ it was translated into many languages 4 languages تاکہ سب کو پتہ چلے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی، ساری ہولی پلیسز جو ہیں ان کا تحفظ ہوگا، سب لوگ اپنے کلچر اور بلیف کے مطابق رہیں گے. تو یہ تھا ان کا پروکلیمیشن. اور اگر ہم تھوڑا سا یاد کریں کہ ہم نے عمری معاہدے میں کیا بات کی، تو عمری معاہدے میں بھی تحفظ اور یہ سب چیزوں کی بات ہوئی تھی، لیکن عمری معاہدے کے بعد 400 سال جب تک صلیبی جنگیں نہیں ہوئی تو وہ جو ہے وہ کانٹریکٹ پورا یعنی کہ اس کے اوپر عمل کیا گیا. انہوں نے جو کیا اس دن سے انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو ان کے شہروں سے نکالا، ان کے زمینوں سے ان کو نکالا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، اور پھر وہاں پہ انہوں نے وہ یہودی ریاست جو ہے اس کو قائم کر لیا. تو یہ پیلسٹائن کا جو حال آج ہے وہ صرف 7 اکتوبر کو نہیں سٹارٹ ہوا، یہ اس وقت سٹارٹ ہو گیا تھا. اور اس بات کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے تو آپ پروبلی سوئے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے if you do not know what's going on in Palestine. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور لوگوں کو سمجھانا بھی بہت ضروری ہے کہ فلسطین کا جو لاس ہے وہ خلافت کے خاتمے کے ساتھ لنکڈ تھا. اس میپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار جب سٹارٹ ہوتی ہے 1914 میں تو خلافت کا یہ حصہ موجود تھا. جیسے لبنہ نے آپ کو بتایا کہ خلافت کا جو عثمانی خلافت ہے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے یہاں تک انہوں نے محدود کر دیا. برٹش، فرینچ، رشینز، اٹالینز، یو نیم اٹ they were there. تو یہاں تک خلافت رہتی ہے. پھر فرسٹ ورلڈ وار کا مقصد ہی یہی تھا کہ خلافت کو ختم کرنا ہے. تو ہر فرنٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایون مدینہ کا محاصرہ انہوں نے کیا تھا، ہر فرنٹ سے انہوں نے فائٹ کیا تھا خلافت کو
اور 1917 میں القدس کو کیپچر کر لیا اور 1918 میں استنبول ان کے اتھارٹی میں آ گیا. اور پھر وہ جو 6 سال تھے انتہائی مشکل مسلمانوں کے لیے, جہاں پہ برٹش بھی موجود ہیں, وہاں پہ اٹالینس بھی موجود ہیں وہاں پہ, ان 6 سالوں کے بعد بہت آسان ہوا ان کو کہ وہ خلافت کو ختم کرتے ہیں اور خلیفہ کو وہ وہاں سے ایکسائل کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک سیکولر ریاست بنا دی وہاں پہ, جس کو ہم ٹرکی کہتے ہیں, اور یہ سارے جو علاقے ہیں ان کو بھی ڈیوائڈ کر دیا اکارڈنگ ٹو سائکس-پیکو اگریمنٹ, اور یہ ساری نیشن سٹیٹس بن گئی. اور پھر یہ سارے نیشن سٹیٹس جو ہیں ان کا کام یہ بن گیا کہ یہ اسرائیل جو ہے اس کا تحفظ یہ کریں. تو ایجپٹ, سعودی, جارڈن, سیریا, ٹرکی, عراق, ایران, all of them, یہ سارے کے سارے محافظ ہیں اس یہودی ریاست کے. اب اس کے جو لبریشن ہے وہ بھی خلافت سے لنکڈ ہے, یعنی کہ پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو لبریٹ کیا خلافت میں, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی اس کو خلافت میں ہی لبریٹ کیا جائے گا. اور یہ بالکل پاسبل ہے, یہ آج پاسبل ہے, یہ اسی وقت پاسبل ہے اگر یہاں کے جو حکمران ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ یعنی کہ مسلمانوں کے پاس ٹروپس ہیں کمپیئر ٹو اسرائیل, کتنا زیادہ ہمارا ڈیفenس بجٹ بھی اتنا زیادہ ہے, پاپولیشن بھی ہماری زیادہ ہے, ملٹری ہارڈ ویئر بھی ہماری زیادہ ہے. اور یہ جو شپس آپ کو یہاں پہ 2 نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امریکن راستہ ہے, سمندری راستے جس سے وہ اسرائیل کو سپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اسی روٹ سے اسرائیل کو سپلائی کیا جا رہا ہے, لیکن اسی روٹ سے یہ سارے جو ہیں یہ مسلم کنٹریز بھی سپلائی کر سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو مجاہدین کو کی وہ مدد کر سکتے ہیں, اگر وہ چاہیں تو یہ سارے بارڈرز کھول سکتے ہیں تاکہ جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں, شہری کھڑے ہیں اردن میں, شام میں, مصر میں, جو ڈیلی ڈیمونسٹریشنز کر رہے ہیں کہ بارڈر کھولو ہم نے جانا ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ آپ کے خیال میں وہ ایریا فتح نہیں ہو سکتا؟ بالکل فتح ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ یہ غدار نہیں کریں گے تو ہمیں خلافت کو قائم کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ, کہ جو خلیفہ ہے, جو امام ہے, وہ جنہ ہوتا ہے, وہ ڈھال ہے جس کے پیچھے سے لڑا جاتا ہے اور جس کے پیچھے تحفظ ملتا ہے. تو خلافت نے ہی اس ایریا کو کھولا تھا, خلافت نے ہی اس ایریا کو تحفظ کیا تھا جب صلیبی جنگیں ہوئی تھیں, خلافت نے اس ایریا کا تحفظ کیا تھا جب یہودیوں نے یہاں پہ ریاست بنانے کی کوشش کرنی تھی, اور جیسے ہی خلافت ختم ہوتی ہے تو یہاں پہ یہودی ریاست بن جاتی ہے. اور خلافت کی ریوائول جو ہے انشاءاللہ وہ ہوگا, اور القدس اس کا کیپٹل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے ہاد الامر, یہ میٹر خلافت کا, یہ پہلے مدینہ میں ہوگا, میرے بعد مدینہ میں ہوگا, پھر شام میں ہوگا, پھر جزیرہ میں ہوگا جو عربین پیننسولر ہے, پھر عراق میں ہوگا, پھر پھر مدینہ میننگ دا سٹی آف کانسٹینٹینوپل, یہ والی جو مدینہ ہے یہ کون سی ہے؟ کانسٹینٹینوپل. پھر بیت المقدس. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ if it is in بیت المقدس, جب یہ بیت المقدس میں ہوگا جو ابھی تک اس کا کیپٹل نہیں بنا, پورے 1300 ایئرس میں بیت المقدس خلافت کا کیپٹل نہیں بنا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں, پیشن گوئی ہے, if it is in بیت المقدس, its home country is there and no people will be able to remove it, so it will return to them forever. انشاءاللہ یہ ہے ایک روڈ میپ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خلافت کی جب واپسی آئے گی تو القدس بھی آزاد ہوگا. انشاءاللہ ہم اپنا بات یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کو انفارم کرنا تھا انشاءاللہ کہ ہم نے ایک کورس سٹارٹ کرنا ہے جون اور جولائی میں for 6 weeks on how to learn and teach Islamic history. آج جو ہم نے آپ کے ساتھ کچھ ڈسکشن کی ہے خاص طور پہ مسلم ڈس یونٹی کے بارے میں, that is just the tip of the iceberg. بہت کچھ ہے ہمارے لیے سیکھنا کہ ہم بالکل کلیئر ہو جائیں کہ اسلامک ہسٹری کو ہم نے لرن کیسے کرنا ہے, کیسے ہم نے وہ جو سارا جو گند ڈالا ہوا ہے ہماری کتابوں میں اور ہماری ذہنوں میں اس کو کیسے نکال کے ایک پیور ہسٹری کو ہم نے سمجھنا ہے, اور اس کو سمجھ کے بعد میں پھر ہم نے اس کو اپنے بچوں کو کیسے سکھانا ہے. تو اگر آپ اس کورس میں انٹرسٹڈ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک گوگل فارم دیتے ہیں, آپ فل کریں اور پھر آپ کو فردر ڈیٹیل ملیں گے. اور انشاءاللہ اس میں ایک فل ریسورس پیک بھی ہوگا جس میں بچوں کے لیے بھی ورک شیٹس ہوں گی, میپس ہوں گے, بہت ساری انفارمیشن ہوگی جو آپ کے لیے ایک سٹارٹر پیک ہوگا ہسٹری کو سکھانے کے لیے انشاءاللہ.
اب انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں اینڈ کرتے ہیں اور سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے. آپ نے کچھ سوال پوچھنا ہے سیشن کے بارے میں, کوئی کانسیپٹ کلیئر نہ ہوا ہو تو پلیز ضرور پوچھیں. یہ سوال ہے why was Ottoman Khilafah in debt in the 1900s؟ ہاں جی, آپ نے آنسر کیا. سو بیسکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا کہ جو مسلمانوں کی ڈکلائن اور ویسٹ کی جو رائز تھی وہ سملٹینیسلی ہو رہی تھی. جو ویسٹ ہے وہ کیا کر رہا تھا, یعنی کہ برطانیہ, فرانس کہاں کہاں دنیا میں پہنچے ہوئے تھے اور کہاں کہاں سے وہ لوٹ رہے تھے. یہ ایک امپورٹنٹ ریالٹی ہے جس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے کہ برِ صغیر میں جب برطانیہ نے قبضہ کیا ہے تو دیٹ واز 24% بلکہ 27% آف دا ورلڈ GDP واز فرام جو برِ صغیر تھا, جس میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش شامل ہے. اور جب برٹش وہاں سے 200 سال بعد چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ 3% تھا. سو ایک زمانے میں, مسلمانوں کے زمانے میں, کوارٹر آف دا GDP آف دا ورلڈ از کمنگ فرام انڈیا. ٹھیک ہے, اور یہ انڈین مسلمس ہی تھے جو خلافت کو اتنے زیادہ زیور بھیجتے تھے اور پیسہ بھیجتے تھے تاکہ وہ جہاد کر سکیں. سو جو کولونائزیشن ہے, دس واز دا ریزن کہ خلافت جو ہے وہ ڈیٹ میں آ رہی تھی. اور یہ جو پاورز تھے برطانیہ, فرانس اور رشیا خاص طور پہ, اٹلی ایز ویل, بٹ دے ور ویری ویری انسٹرومینٹل ان ویکننگ خلافہ. یعنی کہ جب ایک اسٹیٹ کی ڈکلائن ہوتی ہے پولیٹیکل تو اس کی اکنامک ڈکلائن بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے. مسلمانوں کو جگائے گا کون؟ ایک یہ کمنٹ میں آیا, مسلمانوں کو مسلمان ہی جگائیں گے. جو ہم خود جاگیں گے تو دوسروں کو جگائیں گے. دا فرسٹ رسپانسبلٹی کمز آن اس, خود جانیں اور پھر دوسروں کو جگائیں. ایکچولی دیکھیں, جو ہمارا ایک قلعہ ہوتا تھا نا ماضی کے مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ انہوں نے کچھ کیا نہیں, کہ سب کچھ ہو رہا تھا, صلیبی جنگیں ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. تو وہ ہمیں اب سمجھ آ رہا ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم میں سے بھی جو کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر رہے. اس وقت بھی ایسا ہی تھا. تو سب ہم جواب دیں ہیں اپنی اپنی ذمہ داری کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا. Nuruddin Zengi, he was allied to the عباسی خلافت, یعنی انہوں نے خلیفہ کو بیعت دی ہوئی تھی. وہ ایک والی تھے. جو خلافت ہوتی ہے نا اس میں جو مختلف ایریاز ہوتے ہیں جن کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ گورنرز اپوائنٹ کرتے ہیں, اور ہر ایریا کو ولایت کہا جاتا ہے, اور ہر ولایت کا جو گورنر ہوتا ہے اس کو والی کہا جاتا ہے. تو نور الدین زنگی واز اے والی آف دا خلافت. ہی واز ٹوٹلی وتھ خلافت. وہ بلکہ خلافت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یونیفائی کر رہا تھا, اور ہی واز ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ آل دا پرابلمس, بیکاز عباسد خلافت کے اوپر جو بویت تھے وہ حاوی تھے. They had infiltrated and they had an army themselves as well, and اس کی وجہ سے وہ خلافت کی ویکنس آئی تھی. آج کا سیشن کا انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق حق دکھائیں اور باطل باطل دکھائیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.